زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کی منچی یسوع مسیح ناصری کے نام میں ون ان کرائسٹ چرچ ناٹنگم انگلینڈ کی جانب سے میں پاسٹر جانسن پال آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا کے زندہ کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ملاکی نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 سے 8 آیات۔ The book of Malachi chapter 1 verses 6 to 8 کہتے ہیں، رب الفاج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والوں کہنو۔ میں دوبارہ اسے پڑھتا ہوں 6 آیت کو۔ رب الفاج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنو، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الفاج فرماتا ہے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث۔ خدا کی محبت ان الفاظ میں اپنے لوگوں اور خصوصاً یہ خطاب کیا ہے کاہنوں کو۔ کاہن بنی اسرائیل میں شفاعتی دعا کرنے والا اور پوری قوم کے گناہوں کے فدیے میں قربانیاں چڑھانے کی اس کی ذمہ داری تھی۔ پورا پرانا عہد نامہ پڑھ کے دیکھیں، سردار کاہن ہارون سے جو موسیٰ کے ساتھ تھا، احبار کی کتاب پڑھیں، لیویٹکس، اس میں خدا نے حکم دیا تھا ان کی ذمہ داری۔ اب جو مثال اس میں دی ہے خدا نے کاہنوں کو، خدا کے خادموں کو، جنہیں خدا نے چنا ہے کہ وہ خدا کا کلام سنائیں، بالکل اسی طرح جس طرح خدا نے کہا ہوا ہے، بغیر ملاوٹ کے، سچائی سے۔ اور دوسری بات ہے قربانی چڑھانا۔ جیسے ایوب اپنے بچوں کے لیے قربانیاں چڑھایا کرتا تھا، قربانی چڑھانے کا یہ ہے کہ جو خطائیں ہو گئی ہیں اس کے لیے فدیہ دینا، اور اس کے لیے خدا نے کرائٹیریا بنایا تھا، ایک معیار تھا کہ کن چیزوں کا، کس طرح کی چیزوں کا اور کس طریقے سے انہیں خدا کے حضور گزراننا ہے۔ اس میں سوختنی قربانیاں تھی، سلامتی کے ذبیحے تھے، نظر کی نذرانے تھے۔ تو اس میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ جو پہلی بات خدا مثال کے طور پہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ ایک ڈیفینیٹ ٹروتھ ہے، اور یہ خدا کے حکموں میں بھی یہ موجود ہے۔ اور خدا نے جب موسیٰ کو مقرر کیا کہ وہ جائے فرعون کے سامنے، اور کہ
فرعون جو ہے وہ خدا کی قوم کو مصر سے جانے دے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، تو وہاں خدا نے جب بھی موسیٰ کو جب آفات خصوصاً نازل کی تو اس میں کہا کہ یہ باتیں اپنے بیٹے اور پوتے کو بتانا کہ خدا نے کیا کیا کام کیے ہیں، ہم سے کتنے محبت کرتے ہیں۔ تو پرانے عہد نامے میں جو بات ملاکی نبی کہہ رہے ہیں خدا کے احکام میں سے تھا کہ بیٹے اپنے باپ کی عزت کریں، یہاں تک قانون یہ سخت تھا کہ کوئی اگر اپنے ماں باپ کی تحقیر کرتا ہے، بات نہیں مانتا، باغی ہو جاتا ہے، تو اسے نکال کے سزا کے طور پہ سنسار کیا جائے۔ اتنی سنجیدہ یہ بات تھی، اور خدا مثال دیتا ہے کہ جب یہ معلوم ہے، ویسے بھی اخلاقی طور پہ یا کوئی بھی کسی بھی معاشرے میں جن میں خدا کے کلام کو عزت دی جاتی ہے یا سمجھا جاتا ہے، اس میں باپ اپنے ماں باپ کے، اس میں باپ اور ماں کی عزت ان کے بچے کرتے ہیں، اور بیٹے کے لیے خصوصاً ہے۔ اور خدا نے کہا کہ یہ تو ایک ڈیفینیٹ بات ہے کہ مالک کی جو ہے نوکر وہ عزت کرتا ہے، اور باپ کی بیٹا عزت کرتا ہے۔ یہ مثال دے کر کہا کہ اگر تم مجھے باپ کہتے ہو تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ اب خداوند تو خالق اور مالک ہے، آقا ہے ہمارا، تو پھر میرا خوف کہاں ہے؟ اور یہ اتنا خوبصورت مکالمہ اس خدا کے کلام میں موجود ہے جو ملاکی نبی کے ذریعے خدا نے کلام کیا۔ اگر ان سب باتوں کو ہم اس طرح دیکھیں بڑے سادہ الفاظ میں، تو خدائے قدوس اپنے خادموں کو، کاہنوں کو، جو جنہیں خدا نے چنا ہوا ہے، جنہیں خدا نے مقرر کیا ہوا ہے، یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ استاد سزا کے زیادہ سزا پائیں گے یا لائق ہوں گے۔ اب نکودیمس جب خدا یسوع مسیح کو یوحنا کی انجیل 3 باب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جب نکودیمس یہودیوں کا سردار، وہ عالم تھا، وہ خدا یسوع مسیح کو رات کے اندھیرے میں ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ اب خدا کی طرف سے استاد ہو کے آنے میں، اور یعقوب جو اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ اپنی کوشش اور خواہش یا شوق سے استاد بننے میں بہت فرق ہے، اور یہ ان سے خدا نے یہ کلام کر رہا ہے جو خدا نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہیں میری خدمت کرنا ہے تو پورے دل اور سچائی سے، بلکہ ان احکام اور طریقوں کے مطابق کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، جس کی ہدایت کی ہے۔ اب انہوں نے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 7ویں آیت ہے، تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ پھر 8ویں آیت ہے، جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب اس کا کیا ہے مطلب؟ یہ دیکھیں، حکموں میں یہ بات موجود ہے۔ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ آپ خدا کے کلام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے یہ کہا کہ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو، اب دیکھیں اناج کے نذرانے، اگر آپ احبار کی کتاب لیویٹیکس میں دیکھیں، اس کا 2 باب ہے، 2 چیپٹر ہے، اور اس کی میں
ये आपको चौथी आयत जो है वो आ, बल्कि तीसरी आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये खुदा ने हुक्म दिया था मूसा को, और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बाकी रह जाए वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। चौथी आयत, और जब तुम तनूर का पका हुआ नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाओ तो वो तेल मिले हुए मैदे के बेखमीरी गिरदे या तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां हो। और अगर तेरी नजर की कुर्बानी का चढ़ावा तवे का पका हुआ हो तो वो तेल मिले हुए बेखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना और वो नजर की कुर्बानी होगा। अब ये जो नजर की कुर्बानी है इसका दूसरे बाब की मैं पहली आयत से आपके लिए आपको याद दिलाता। और अगर कोई खुदावंद के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर और उसके ऊपर लुबान रखे। और ये असल में ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशी कुर्बानी होगी। ये जलाते थे। अब उसका आपने पढ़ा है कि वो किस तरीके से, लेकिन यहां पे काहन काहन से बात हो रही है कि जब तू वो नजर का वो चढ़ाता है वो उसके मुताबिक है नहीं, वो जिस तरह का हुक्म किया हुआ है वैसा है नहीं। फिर जब ये जानवरों की कुर्बानी की बात होती है तो वो भी मैं चाहता हूं कि आपको मैं याद दिलाऊं। यहां खुदावंद कहता है जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब देखें अहबार की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 22वीं ही आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लेविटिकस चैप्टर 22 एंड वर्स 22 या 21 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और जो कोई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए या रजा की कुर्बानी के तौर पर गाय बैल या भेड़ बकरी में से सलामती का ज़बिया खुदावंद के हुजूर गुजराने तो वो जानवर मकबूल ठहरने के लिए बेऐब हो, उसमें कोई नुक्स ना हो। जो अंधा या शिकस्ता अजू या लूला हो या जिसके रसौली या खुजली या पिपड़ियां हो, ऐसों को खुदावंद के हुजूर ना चढ़ाना और ना मज़बा पर उनकी आतशी कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजराना। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप बाकी के बाब को पढ़ सकते हैं। मसीह में मेरे भाई मेरी बहन मेरे बेटे मेरी बेटी, खुदाए कदूस ये चाहता है जैसे सैमुल नबी ने साउल बादशाह को जब उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और उसमें अपनी अकल डाली अपनी सोच डाली और अपने तरीके से समझा कि ये बेहतर है लोगों के कहने पे, ये बहुत जरूरी बात है। तो सैमुल नबी ने साउल बादशाह को कहा था कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा की नजर इंसान के दिल पे होती है, नीयत पे होती है। अक्सर एक मुहावरा भी बना हुआ है कि नीयत को मुराद है, खुदा उसे देखता है। अब ये जो कुर्बानियां चढ़ाने का सिलसिला था काहनों को खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था, लेकिन इन बातों से जो खुदा गिला कर रहा है मोहब्बत में, वो ने कह रहा है कि तुम हुक्मों को नहीं बल्कि अगर कोई कुर्बानी का ये मेयार है कि वो बेऐब हो, मैंने जो पढ़ के बताई हैं उसका उसमें वो अंधा ना हो लंगड़ा ना हो लूला ना हो, उसमें मैंने पढ़ के बताया बेऐब जानवर हो कि उसके जिस्म में किसी किस्म का कोई रोग या ऐब ना हो। यह है दूसरे कहने का मतलब। तो कभी कभी लोग ऐसे ही सस्ता देख के
لے آتے ہوں گے، میرا خیال ہے ان الفاظ کو سوچ کے، ان الفاظ کو سن کے یا پڑھ کے میرے ذہن میں ایک سوچ ہے کہ شاید لوگ جو ہیں وہ کہانوں کے پاس جو عیب دار، جس میں عیب ہو، جو خدا کے حکم کے مطابق نہ ہو، ایسا جانور لے آتے ہوں، اور جو ہے کہن ہے وہ انہیں خوش کرنے کے لیے، چلیں جی کوئی بات نہیں، آپ لے آئے ہیں تو اسی کو چلا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو اس آدمی کو خوش کرنے کے لیے یہ خدا کو پسند نہیں، اور وہ قربانی جو ان آیات میں لکھا ہے وہ ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم اینڈ منی ہے، کہ اس کا لیے وقت بھی، اور وہ جو پیسے جس کا وہ جانور خریدا گیا وہ ضائع گئے، کیونکہ خدا نے اسے قبول نہیں کیا۔ بلکہ ایک اور گناہ جو ہو گیا پرانے عہد نامے میں، یہ چیزیں تھیں، اور خدا ہم یسوع مسیح متی کی انجیل میں، ساری اناجیل میں اگر ان کی ساری باتوں کو دیکھیں، ان کا بھی گلہ یہی رہا لوگوں سے کہ یہ قوم، یہ امت، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ خدا کے خادموں سے، کہنوں سے خاص طور پہ خدا بات کر رہا ہے، مجھ سے وہ بات کر رہا ہے جسے خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ آج اس ڈیووشنل تھاٹ میں ہم سوچیں، کیا ہم اپنی خدمت میں لوگوں کو، آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے یا آدمیوں کی صلاح اور مشورے پر چلتے ہیں، یا خدا کے کلام یا پاک روح کی آواز سنتے ہیں؟ میں جب ارد گرد ہونے والی بہت بڑی بڑی منسٹریز میں دیکھتا ہوں، وہاں پہ بہت زیادہ ایڈوائزرز لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، اور بہت دفعہ کچھ ایسی چیزیں میری نظر سے گزرتی ہیں جس میں خدا کا کلام اور پاک روح کی مدد نظر نہیں آتی۔ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ ہم ایک بڑے خطرناک دور میں گزر رہے ہیں۔ موت ہے، کرونا وائرس ہے، لوگوں سے جو ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند ہو چکا ہے۔ اصل میں خدا چاہتا ہے اپنے خادموں سے، اپنی قوم سے، کہ وہ کوٹھڑی میں جائیں، دروازہ بند کریں کا کہنا یہ مطلب ہے کہ کلوزٹ میں جانے کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ اپنے کمرے میں جا کے دروازے بند کر کے اندر ہی بس بیٹھ جائیں اور ٹی وی لگا کے فلمیں دیکھتے رہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جب تو دعا کرے، کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈس اٹیچمنٹ ہو کے مکمل دل اور جان سے مجھ سے بات کر، دعا کر۔ یہ وہ وقت ہے جو خدا کے خادم ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، ان پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ اس پینڈیمک کے دور میں، کووڈ-19 کے دور میں، آپ کی دعاؤں پر، آپ کی سچی خدمت پر، آپ کو ایک بات میں پاک روح کی حضوری میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی انسپریشن سے، کہ جب دنیا کے پیچھے چل کے، دنیا کی خوشی کے مطابق ان کے کانوں کو جو بھلا لگتا ہے وہ ہی سنائیں گے، تو اس کی سزا خدا کی طرف سے تو ہے سنانے والے کو، لیکن وہ جو سن رہا ہے اپنی ہی خواہش کی بات دوسرے کے منہ سے، وہ بھی ہمیشہ کی زندگی میں نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ حساب دینا پڑے گا ایک ایک کلام کا، ایک ایک لفظ کا۔ خدا کا پاک روح جتنے خدمت میں ہیں ان سے بات کر رہا ہے کہ اپنے ڈھیلے ہاتھوں کو اور سست گھٹنوں کو درست کرو، اپنی مشہوری کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا نے جو لوگوں کی
نجات کا کلام سنانے کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے، بہادری اور سچائی سے سنائیں۔ خدا یسوع مسیح جب کلام کرتے تھے، بہت سے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے تو وہ جاتے تھے، بلکہ شاگرد، جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرا ہی گوشت اصل میں کھانے کی چیز ہے اور میرا ہی خون اصل میں پینے کی چیز ہے، جو اشعیا روانی میں یہ کہتے ہیں نئے عہد کے بارے میں، تو وہاں لکھا ہے کہ شاگردوں نے بھی ٹھوکر کھائی، اور انہوں نے کہا کہ تیری ان باتوں سے بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ تو وہاں لکھا ہے کہ اس بات پہ اس کے جو بہت پیروکار تھے، شاگردوں میں سے بھی کچھ چلے گئے، تو باقی جو کھڑے تھے، خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم بھی چلے جاؤ۔ کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ او نہ جانا، یہ تو میری تو منسٹری ختم ہو جائے گی، پلیز تسی آپ جو بھی کہیں گے میں ویسے ہی کہوں گا، لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا، دیکھو میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ یہ تصویر ہے موجودہ منسٹریوں کی اور خادموں کی۔ میں خدا کے پاک روح کی حضوری میں یہ بات کر رہا ہوں، باز آئیں۔ خدا کے کلام میں ملاکی نبی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو پھر میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو پھر میرا خوف کہاں ہے۔ خدا اس سال میں 2021 میں خاتموں کو یہ کلام دیتا ہے کہ پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے، سچائی سے وہ کلام جو لوگوں کی نجات کا کلام ہے وہ سنائیں، بہادری سے، سچائی سے، اور کہیں کہ خدا تمہیں پیار کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ تم یسوع مسیح جس نے گناہوں کا فدیہ دیا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا آقا بنا کر پاک روح کی مدد میں پاک زندگی گزارو، کیونکہ ابھی وقت بہت کم ہے۔ اپنا بڑا خیال رکھیں، میری دعا ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کی روح سے بات کرے۔ خدا باپ، یسوع کے نام میں میری آواز جو سن رہے ہیں، بلڈ کینسر کے سیل یسوع کے نام میں مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ ہر قسم کا کینسر، ڈائبٹیز، جسموں میں موجود بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، گردوں کی بیماریاں، جوڑوں کا درد، یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ اور خدا میں جہاں جہاں یہ آواز سنی جا رہی ہے، وہاں شیطانی قوتیں یا جادوگری کی تاثیریں اگر ہیں تو میں یسوع کے نام میں انہیں حکم دیتا ہوں، چھوڑیں اس جگہ کو، اور منت کرتا ہوں کہ خدا کا پاک روح اس بھائی بہن کو، اس بچے کو، اس خاندان کو چھوئے، تاکہ وہ اپنے دروازے، دل کے دروازے یسوع مسیح کے لیے کھولے، اور اس گھرانے میں اور ان کی زندگیوں میں تازگی آئے۔ یہ دعا میں بڑے ایمان سے مانگ کے پاتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔